تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قزمان کے بارے میں فرمایا کہ یہ منافق ہے اور یہ منافقت ہی کی موت مرے گا، چاہیے کتنی بہادری کا مظاہرہ کرے۔ چنانچہ اس کو اپنے زخموں کی تکلیف زیادہ ہوئی تو اس نے کہا یار میں تو معذور ہو جاؤں گا، اور معذوری کی زندگی گزارنے سے بہتر ہے مر جانا۔ چنانچہ اپنے پیٹ پہ تلوار رکھی اور تلوار کے اوپر اپنا وزن ڈالا، تلوار اس کے آر پار ہوگی، وہ یہ وہیں پر تڑپ کے ختم ہو گیا، مر گیا، یعنی اس نے خودکشی کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جنازہ نہیں پڑھی، البتہ جو بدر کے صحابہ کرام ہیں ان کی جنازہ پڑھائی۔ بے سر و سامانی کا بڑا ایسا عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے لیے پورا کفن نہیں تھا، کفن کی پوری چادر نہیں تھی۔ کئی صحابہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، یہ حضرت مصعب بن عمیر بڑے جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں، یہ اتنے جلیل القدر صحابی ہیں کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خوشبو، ان کے لباس کی وجہ سے مکے کا شہزادہ بولتے تھے، یہ مکے کا شہزادہ ہے۔ ان کا لباس اتنا بڑھیا ہوتا تھا اور ان کی خوشبوئیں اتنی زیادہ زبردست ہوتی تھی کہ جہاں سے گزرتے تھے خوشبو وہاں پہ پہلے سے وہاں محسوس ہوتی تھی کہ پتہ چلتا تھا یہاں سے حضرت مصعب بن عمیر گزرے، سمجھ رہے؟ یعنی ایک آدمی مسجد میں آئے تو خوشبو ہو، لیکن مسجد سے چلا جائے تب بھی خوشبو رہے، اتنی خوشبو، اتنی زیادہ خوشبو استعمال فرماتے تھے، یعنی عمارت کا یہ حال تھا، اتنے امیر شخص تھے۔ لیکن جب شہید ہوئے تو آپ نے دیکھا تو آپ کے آنکھوں سے آنسو برس پڑے۔ آپ نے دیکھا مصعب بن عمیر ان کے چہرے پہ چادر، سر پہ چادر ڈالتے ہیں تو پاؤں کھل جاتے ہیں، پاؤں پہ چادر ڈالتے ہیں تو سر کھل جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سر پہ چادر ڈال دو اور سر کے اوپر چادر ڈالو اور اس کو باندھ دو، پاؤں کے اوپر سے بندھے گی نہیں تو اس کے اوپر پتے ڈال دو اور پھر اس کو ایسے ہی دفن کر دو۔ چنانچہ حضرت مصعب بن عمیر کو ایسے ہی دفن کیا گیا، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو بھی ایسے ہی دفن کیا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد میں نے ایک جگہ تاریخ پڑھی 1967 کی، لیکن مجھے تصدیق 1967 کی نہیں ہے، غالباً کچھ یہ ابتدائی برس ہیں کہ وادی قنات جو گزر رہی ہے وہاں جنگ میدان احد کے پاس سے، آج بھی وہ وادی قنات بنی ہوئی ہے لیکن اس میں پانی کبھی بھی نہیں ہے، میں نے دیکھا، اور میرا خیال تاریخ میں کہیں کبھی پانی اس میں سے کافی عرصے سے ختم ہو گیا۔ مدینہ کا جو ایک ڈیم ہے اس ڈیم سے اس کا کوئی واسطہ نہیں رہا، پہلے واسطہ تھا تو اس کے اندر پانی آتا تھا۔ تو وادی قنات جو ہے اس کے قریب حضرت حمزہ اور حضرت مصعب بن عمیر ان دونوں کی قبر مبارک تھی۔ پھر کسی بادشاہ وقت کو خواب آیا کہ ہماری قبروں کے اندر وادی قنات سے پانی آ رہا ہے، لہٰذا ہماری قبروں کو یہاں سے منتقل کر دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے علماء کو جمع کیا اور علماء کو جمع کرنے کے بعد وادی قنات سے حضرات کی لاشوں کو نکالا تو واقعتاً دیکھا کہ ان کی قبر مبارک کے اندر پانی اتر رہا تھا۔ چنانچہ ان کی قبروں کو آج مسجد امیر حمزہ وہاں پر بنی ہوئی ہے، اس کے سامنے ایک میدان بنایا ہوا ہے، وہاں پر حضرت مصعب بن عمیر اور دیگر صحابہ کرام تقریباً 68 صحابہ کرام کے ساتھ ان کو دفن کیا گیا۔ بعض روایت کے مطابق 60 صحابہ کرام کو دفن کیا، بقیہ 10 صحابہ کرام مدینہ میں جا کے ان کی شہادت ہو گئی تھی تو زخموں کی وجہ سے، تو ان حضرات کو پھر مدینہ میں یعنی بقیع میں ہی دفن کیا گیا۔ یہاں تک بات ہوگی غزوہ احد کی، اس میں ہم نے مختصر طور پہ بات کی ہے، لیکن غزوہ احد کے اندر بہت سے اسباق ہیں، اتنے بہترین اسباق غزوہ احد کے اندر، اتنے بہترین اسباق ہیں، اگر ہم اس کے اوپر بات کریں تقریباً گھنٹہ ڈیڑھ اسی میں گزر جائے گا، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ آپ لوگ تھوڑے بور ہو رہے ہیں، تو اگر ہم ان اسباق کے اندر جائیں گے تو آپ لوگ زیادہ بور ہوں گے۔ میں ایک دو باتیں ضرور کر دوں، بور تو نہیں ہو رہے؟ ایسی ہلکا مسکرا کے دیکھ لیں تو مجھے شبہ ہو رہا ہے۔ دیکھو جی، غزوہ احد میں شکست کیوں ہوئی؟ بہت سی باتیں قرآن مجید میں بیان فرمائی گئی ہیں، لیکن ایک بات میں بس یہاں ذکر کروں گا تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے۔ اللہ رب العزت نے خود فرمایا ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ اگر صرف پیسے مل رہے ہیں، ہر وقت پیسے مل رہے ہیں، تو سامنے والے کی ہر وقت محبت مل رہی ہے، ہر وقت شفقت مل رہی ہے، ہر وقت پیار مل رہا ہے، ہر وقت شاباشی مل رہی ہے، تو سامنے والے کی وفاداری کا کیسے پتہ چلے گا؟
ہے جی، سامنے والا کہہ رہا جی بڑی محبت ہے، بڑی محبت ہے، بڑی محبت ہے، آپ بھی اس کو ہدیے نذرانے دے رہے ہیں، آپ بھی اس کو بٹھا کے سموسے پکوڑے کھلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ادھر آپ نے لگایا تھپڑ، نکلو یہاں سے، تو وہ فوراً کہتا ہے ٹھیک ہے جی مرضی آپ، یہ جاؤ اور وہ جاؤ. تو اس کو محبت ہے؟ اس کو آپ کے پکوڑوں سے محبت تھی، اس کو آپ کی پیار بھری باتوں سے محبت تھی، اس کو میٹھی میٹھی باتوں سے محبت تھی. جیسے اس کو جھانپڑ پڑا ہے، ہمارے استاد جی فرماتے تھے مفتی غلام محمد، ایک لگاؤ جھانپڑ اس کو، جیسے اس کو جھانپڑ پڑا کیا ہو گیا؟ ساری محبت غائب، ساری محبت غائب. جب ڈانٹ پڑتی ہے، ٹھیک ہے، جب پٹائی ہوتی ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ اصلی محبت کیا ہے جی، سمجھ رہے ہیں؟ اس وقت سمجھ میں آتا ہے. تو اللہ نے فرمایا حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ اچھے لوگ اور برے لوگ اللہ دونوں کو الگ کرے، پتہ چل جائے کہ اپنے دوست کون ہے، پتہ چل جائے دشمن کون ہے. تو اللہ نے غزوہ احد کے اندر واضح کر دیا کہ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین ہے، یہ تمہارا دوست نہیں، یہ مشکل وقت میں تمہارے ساتھ نہیں، مزے مزے کی چیزوں میں ساتھ ہے لیکن مشکل وقت میں یہ تمہارے ساتھ نہیں دے گا. ایسی دیگر منافقین اور ایسی مسلمان جو کہ شکست کے اندر مارے گئے اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایسا اظہار کیا، ایسا شدت کے ساتھ اظہار کیا، پتہ چل جائے کہ مسلمانوں کا حمایتی کون ہے، مسلمانوں کے مشکل وقت میں کون ساتھ دیتا ہے. پھر اسی جگہ پر ایک اور بات مشہور ہوئی، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی، ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک بڑی حکمت ہے، ایک سمجھانے کے لیے بتایا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ابھی تو نہیں ہوا لیکن کبھی تو ہونا تھا. تو صحابہ کرام کو ذہنی طور پر تیار کرنا تھا کہ یہ سمجھ لیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، اگر ان کی شہادت ہو جاتی ہے، اگر ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہم اپنے مشن کو چھوڑیں گے نہیں. سمجھ رہے جی، ہم اپنے کام کو چھوڑیں گے نہیں، جو ہم کام کر رہے ہیں اس کو چلاتے جائیں گے، بڑھاتے جائیں گے. چنانچہ صحابہ کرام کو پریکٹیکل کر کے دکھایا، وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف پیغمبر ہیں. سمجھ رہے؟ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی پیغمبر گزرے لیکن انہوں نے کیا کیا؟ پیغمبر کے جاتے ہی اپنی مرضی کرنا شروع کر دی. چنانچہ یہاں پر بھی دو قسم کے لوگ بیٹھ گئے تھے. ایک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر ملی، تلوار پھینک دی، اب کیا ضرورت ہے لڑائی کرنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہے نہیں. اور بعض حضرات ایسے ہوئے کہ تلوار اٹھائی اور کہا کہ نہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو یہاں رہنے کا فائدہ کیا. اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے اس وقت استقامت کا مظاہرہ کیا اور دشمن کو پیچھے مسلسل دھکیلتے رہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہو بھی گئی ہے تو ہمیں گھبرانا نہیں ہے، ہم نے پہلے دشمن کو ہٹانا ہے، پھر دیکھیں گے حقائق کیا ہے. تو ایسے لوگوں کو آگے رکھا کہ ایسے لوگ ہونے چاہیے. ایک تو بالکل دل برداشتہ ہو جائے، وہ بھی نہیں ہونے چاہیے، اور ایک بالکل جوش میں آ کے وہ ٹکرا جائیں، یہ بھی نہیں ہونے چاہیے. وہ ہونے چاہیے جو ہوش مند رہیں ہر قسم کے حادثے میں، ہر قسم کی تکلیف میں. چنانچہ اللہ رب العزت نے افإن مات او قتل، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جاتا ہے یا ان کو شہید کر دیا جاتا ہے، انقلبتم، کیا تم لوگ ایڑیاں پھیر کے بھاگ جاؤ گے؟ الا آقا ومن ينقلب على عقبیہ، اور جو ایڑیاں پھیر کے بھاگ جائے فلن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، وہ اپنا نقصان کرے گا. سمجھا دیا کہ ایڑیاں گھما کے بھاگنا نہیں ہے، ٹھیک ہے. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو جزا دیتا ہے، شکر کرنے والوں کو اللہ رب العزت انعام دے گا. یعنی کہ یہاں پر تم لوگوں نے ہمت رکھنی ہے، حوصلہ رکھنا ہے. چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعتاً انتقال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعتاً انتقال ہوا تو اس وقت سب صحابہ ایسے گرے ہوئے، حضرت عثمان کو ہوش نہیں، حضرت عمر کو ہوش نہیں، حضرت علی کو ہوش نہیں، عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، سب گرے ہوئے مسجد نبوی میں، اور کسی کے رونے کی آواز نہیں نکل پا رہی، یعنی اتنے گھبرائے ہوئے کہ اب ہوگا کیا. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آئے اور کھڑے ہوئے.
کھڑے ہو کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. اس وقت جب یہ آیت پڑھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں، اگر ان کا انتقال ہو جاتا ہے، یہ شہید کر دی جاتے ہیں، تو کیا تم ایڑیوں کے بل واپس مڑ جاؤ گے؟ اوہو. حضرت عمر فرماتے ہیں ہمیں ایسے لگا کہ قرآن کی آیت آج نازل ہوئی ہے، لیکن یہ آیت اسی دن کے لیے نازل ہوئی تھی. سمجھ رہے ہیں جی؟ تو صحابہ کرام کو ذہنی طور پر ہر صدمے کے لیے تیار کیا. ٹھیک ہے جی، سمجھ گئے؟ بس نہیں، اس کو ذرا سمجھو. مجھے اور آپ کو بھی زندگی بھر اللہ رب العزت اشارے دیتے ہیں بہت سی چیزوں کے، بہت سے معاملات کے، تاکہ تم بھی آگے کے معاملات کے لیے ذہنی طور پر تیار رہو. اللہ رب العزت نے یہاں پر قرآن میں ایک چیز بتائی اور آگے وہ چیز مستقل انسانوں کے ساتھ لگتی ہے. لہذا اپنی زندگی میں غور کرتے رہیں، اپنی زندگی میں توجہ کرتے رہیں کہ میری زندگی میں کہاں اللہ رب العزت کی طرف سے اشارہ آیا ہے، کہاں اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی تنبیہ آئی ہے، کہاں اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی ایسا معاملہ آیا. ٹھیک ہے جی، آگے بڑھیں. اس میں نصیحتیں بہت زیادہ ہیں، بہت ساری آیات ہیں، ہم اس میں تفصیل میں نہیں جائیں گے، ہم آگے بڑھتے ہیں. کفار کا 3000 کا لشکر، ان کے تقریباً 35 یا 36 لوگ یا 38 لوگ، بعض حضرت نے 22 لوگ لکھے ہیں، یہ مارے گئے اور یہ لوگ بھاگے ہیں وہاں سے، اور بھاگ کے بڑھتے یہ روحا کے مقام تک پہنچے. روحا تک جاتے ہوئے آج اگر آپ گاڑی میں جائیں، کوئی 120 یا 150 کی سپیڈ میں جائیں، تو آپ تقریباً 1.5 گھنٹے میں روحا کے مقام تک پہنچتے ہیں. بڑی زبردست سڑکیں بنی ہوئی، میں گیا ہوں. تو یہ لوگ روحا کے مقام پہ پہنچے، یہ تقریباً بنتی ہیں 2 دن کا سفر. تو یہ لوگ وہاں بھاگتے روحا پہنچے، رات گزاری. تو ابو سفیان کو ہوش آیا. ابو سفیان نے کھڑے ہوئے اور تقریر کی، کہنے لگا بھئی یہ ہم لوگوں نے کیا کیا ہے جی؟ نہ ہمیں شکست ہوئی ہے، نہ ہم جیتے، نہ ہمیں مال غنیمت ملا ہے، نہ ہم نے کسی خاص بندے کو ختم کیا ہے. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ ہے، ابو بکر صدیق بھی زندہ ہے، حضرت عمر فاروق بھی زندہ ہے، اور ان کے تمام خاص حضرت علی ہیں وہ بھی زندہ ہیں، اور صرف حضرت حمزہ شہید ہوئے. اس کے علاوہ باقی ساری جمعیت ان کی ٹھیک ٹھاک ہے. تو ہم نے تو کسی کو نقصان پہنچایا ہی نہیں. دوسرا، ہم نے کوئی مال غنیمت جیتا نہیں کہ جا کے مکے والوں کو بتائیں دیکھو ہم مال غنیمت لوٹ لیا ہے، ہم یہ سب کچھ کر کے ہیں، ہم نے اتنے لوگوں کو مار دیا. ایسا تو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. دوسری طرف یہ ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو ہزیمت دے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ لینے پہ مجبور کر کے آئے ہیں. اس حساب سے ہم جیت گئے تو ہم تھوڑا سا اور محنت کرتے، 3000 بندے تھے، سب کو ختم کر کے جیت کے آ جاتے تاکہ ہمارا سارا معاملہ صاف ہو جاتا، جو تجارت کا راستہ ہے وہ بھی صاف کھل جاتا، اور جو ہمارے دین میں رکاوٹ ہے یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی ختم ہو جاتے، نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ ہم نے کرنا تھا. یہ کیا ہو؟ وہ تو سمجھ میں نہیں آئی. لہذا ابھی ہم تیاری کرتے ہیں اور دوبارہ جاتے ہیں. صفوان بن امیہ کہنے لگا کہ بھئی ایسا نہ کرو، وہ لوگ دوبارہ سے ذہنی طور پر تیار ہو چکے ہوں گے، اور تم بھی جانتے ہو کہ میدان کے اندر تم ان کو شکست نہیں دے سکے. شکست دینے کا تو دوسرا عارضہ ہوا تھا. اب اگر ہم میدان میں ان کے سامنے جائیں گے تو وہ تو نہیں چھوڑیں گے، ان کے پیارے ہمارے ہاتھوں سے مارے گئے. اب ان کو غصہ ہوگا. پہلے تو ہمیں غصہ تھا نا کہ ہمارے پیارے ان کے ہاتھوں سے مارے گئے تھے، اب وہ غصے میں ہوں گے، اب وہ زخمی شیر ہوں گے، لہٰذا ہمیں نہیں جانا چاہیے. ابو سفیان کہتے ہیں دیکھو بزدلوں والی باتیں کر رہا ہوں. اب حقائق تو یہ ہے کہ وہ بالکل مرنے والے ہیں، اب ان میں ہمت نہیں ہے، وہ 2-3 مہینے تو وہ اٹھ نہیں سکیں گے، لہذا اب چلے ان کے پیچھے. یہاں سے ابو سفیان کا فیصلہ ہوا، اور وہاں سے حضرت جبریل آئے کہ یا رسول اللہ آپ نے زرہ اتار دی؟ میں جی میں اتار رہا ہوں. آپ حضرت جبریل کہنے لگا کہ میں نے تو نہیں اتاری. کیوں؟ اس لیے کہ دوبارہ حملے کے لیے ابو سفیان تیاری پکڑ رہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ نفی رحم فرمایا کون تیار ہے؟ تو سب صحابہ ایک قدم پھر آگے یا رسول اللہ ہم جانے کو تیار ہیں. ادھر سے عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کہتا ہے میں بھی چلتا ہوں. آپ نے فرمایا نہیں،
اب نہیں، لیمیز الخبیث من الطیب، اب گندی چیزیں الگ ہوگی، اچھی چیزیں الگ ہوگی، اب ہم گندے لوگوں کو نہیں رکھیں گے اپنے ساتھ، سمجھ؟ جو احد میں ساتھ چلا ہے وہی ہمارے ساتھ چلے، جو زخمی ہے زخمی حالت میں چلے، کٹی ہوئی ٹانگ ہے اس کو لے کے چلے، ٹوٹا ہوا بازو ہے اس کو لے کے چلے، نکلی ہوئی آنکھ ہے اس کو لے کے چلے۔ اور صحابہ میں سے کوئی پیچھے نہیں ہٹا کہ نہیں میں زخمی ہوں، میرا اتنا خون نکلا ہوا ہے، میں گھوڑے پہ بیٹھوں گا تو تکلیف ہوگی، میں اونٹ پہ بیٹھوں گا تو ہڈی میں مزید درد ہوگی، ایک شدید مشکل ترین چیز ہے، لیکن صحابہ کرام ڈٹ گئے کہ ہم بالکل چلیں گے، ہم بالکل آپ کے ساتھ چلیں گے۔ 16 شوال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روحہ کے مقام کی طرف نکلے اور آپ نے حمراء الاسد کی جگہ کا ایک مقام ہے وہاں پر پڑاؤ ڈالا، کہا کہ یہ روحہ سے اگر نکلتے ہیں تو یہاں پر آئیں گے اور یہاں پر آ کے ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ جب حمراء الاسد تک پہنچے تو قبیلہ خزاع کا ایک سردار تھا جس کا نام تھا معبد خزائی تھا۔ یہ معبد خزائی جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے اس نے تعزیت کی کہ مجھے بڑا افسوس ہے، آپ کے چچا شہید ہو گئے، آپ کے پیارے شہید ہوئے اور ایسا ویسا ہوا۔ اچھا، اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب صحابہ کو تیار کیا تو سب صحابہ نے بالکل تیاری پختگی کا ارادہ کیا، اور جو زخم تھے ان کی پرواہ نہیں کی۔ اس کو اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح۔ ان کو زخم لگا ہوا تھا، لیکن زخم لگنے کے باوجود انہوں نے اللہ کے نبی کی بات کے اوپر لبیک کہا، اور انہوں نے کہا کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ اللہ ہمارا کارساز ہے۔ چنانچہ یہ معبد خزائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے تعزیت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعزیت کو قبول فرمایا۔ تو یہ معبد خزائی یہاں سے نکلا اور ابو سفیان کے پاس گیا۔ ابو سفیان سے کہنے لگا، ابو سفیان نے حالات پوچھے تو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دوبارہ جنگ کے لیے تیار بیٹھے ہوئے۔ تو ابو سفیان کے پاؤں کے نیچے زمین نکل گئی، کہتے یہ کیا، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ 2-3 مہینے تک یہ اٹھ نہیں سکیں گے، یہ تو پھر دوبارہ تیار ہوئے پڑے۔ تو پہلے ہی یہ لوگ روب میں تھے کہ مسلمان ابھی ہمیں چھوڑیں گے نہیں، اور ساڑی خیر نہیں ہے، اب ہماری خیر نہیں ہے، بچیں گے نہیں ہم لوگ۔ اور اوپر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کو لے کر یہاں پہنچے تو معبد خزائی سے ابو سفیان نے کہا دیکھو میرا ایک پیغام ہے، وہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاؤ۔ کیا پیغام؟ تو ان کو بتاؤ کہ ہم 3000 تو ہیں پہلے، لیکن جو احابیش کے دوسرے قبیلے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ آ کے مل گئے، وہ بھی آ رہے ہیں، یہ سارے قبیلے مل کے ہماری تعداد 2-3 ہزار مزید ہوگی۔ ہمیں پیچھے مکہ سے مزید قوت آئی ہے کہ ہم مسلمانوں کو بس آخری فیصلہ کر کے ختم کرنے جا رہے ہیں، لہذا ان کو بتاؤ کہ ہم تیار ہیں۔ چنانچہ معبد خزائی واپس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا میری ابو سفیان سے ملاقات ہوئی، وہ کہہ رہے کہ احابیش کے دوسرے قبیلے اور دیگر قبائل وہ ہمارے ساتھ آ رہے ہیں اور ہم مسلمانوں پر ایسا حملہ کریں گے کہ جیسا حملہ مسلمانوں نے کبھی توقع نہیں کیا ہوگا، تو اس دفعہ تو ہم ان کو ختم کر کے رہیں گے۔ یہ انہوں نے پیغام اس لیے دیا تھا کہ مسلمانوں کے حوصلے ٹوٹے، تو سب مسلمانوں نے یکجا ہو کے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ جب مسلمانوں نے یہ نعرہ لگایا، ابو سفیان کو پتہ چلا کہ مسلمان تو اسی جوش میں بیٹھے ہوئے، وہ تو ہمیں چھوڑیں گے نہیں، ہماری خیر نہیں ہے، تو ان کے حوصلے مزید ٹوٹے اور پھر یہاں سے بھاگے ہیں لشکر کو چھوڑ کے اور واپس مکہ پہنچے ہیں۔ اب ان کو نمبر 1 تو یہ تھا کہ غزوہ احد میں جیتے ہیں، لیکن اوپر سے حمراء الاسد میں ہار کے آگے، یعنی ان کو فتح کی جو خوشی ہونی چاہیے تھی وہ بھی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ اور مسلمانوں کو جو شکست کا غم تھا کہ ہم لوگ شکست کھا چکے، تو مسلمانوں کو یہاں پر تسلی ہوگی کہ اللہ رب العزت نے ہمیں شکست کے بعد فتح عطا فرمائی، اور ایسی فتح عطا فرمائی کہ دشمن سے لڑے بغیر، دشمن کا مقابلہ کیے بغیر، دشمن کے سامنے آئے بغیر اللہ رب العزت نے ہمیں فتح عطا فرمائی۔ تو اس طریقے سے یہ دوسرا جو غزوہ ہوا، غزوہ حمراء الاسد ہوا، جو مسلمانوں کا ایک دوسرا امتحان تھا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس امتحان میں کامیاب فرمایا۔ یہاں تک بات ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور تڑپ
ہمارے دلوں میں اتار دے، سمجھ عطا فرمائے۔ کل ہم 3 ہجری کے واقعات میں 2-3 چیزیں پڑھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت حفصہ کے ساتھ نکاح ہوا، وہ کیسے ہوا؟ حضرت زینب بنت جحش کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، اس میں کیا چیز تھی؟ ابو رافع کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کرنے کا حکم دیا، اس میں کیا معاملات تھے؟ اور 1-2 مزید واقعات جیسے شراب کی حرمت ہے، یہ واقعات میں ہو سکتا ہے تھوڑی سی دلچسپی کم ہو، لیکن اگر سیرت کے ساتھ ہم ان چیزوں کو سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ یہ نفع کی بات ہے۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا